بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہم سب کے رب ہے، ہم سب کے خالق و مالک ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ کائنات کے سارے نقشے کو ان کے لیے بنایا، ان کو اپنے لیے بنایا۔ فرمایا اے انس و جن تم میرے لیے ہو۔ سارا کا سارا نقشہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہمیں اپنے لیے بنایا۔ اور میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ جتنا بھی نقشہ ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ نے اس کو مٹنے کے لیے بنایا ہے۔ اس کا وجود نہیں تھا، اللہ ہی نے ساری چیزوں کو وجود بخشا۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ پاک کی ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ دیں گے۔ انسان کا بھی وجود نہیں تھا، اللہ ہی نے اس کو وجود بخشا۔ اور پھر میرے محترم بھائیو دوستو، اس کو ہمیشہ کے لیے بنایا، اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بنایا، اس کو اکرم بنایا، اشرف بنایا۔ اور میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو بنایا ہے، اس کو مٹنے کے لیے نہیں بنایا۔ اس لیے انسان کے فرماتے ہیں نا، دو زمانے، دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، موت پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی ماں کے پیٹ میں سانس پڑا، وہاں سے چلا، موت پر یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک زندگی میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، مرنے کے بعد سے شروع ہوگی، جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ بس حالات اس کے بدلتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا زمانہ ماں کے پیٹ کا گزارا، وہاں بھی مستقل رہنا نہیں تھا میرے محترم بھائیوں۔ پھر زمین اور آسمان کے پیٹ میں آئے، پھر یہاں سے انتقال کر کے برزخ کی زندگی ہے، قبر میں جانا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستو اور بزرگوں، وہاں بھی مستقل نہیں رہنا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ علماء کرام سے سنتے ہیں ایک دن ہے 50,000 سال کا۔ پھر جو زندگی گزاری ہے میرے دوستو اور بزرگوں، وہ اللہ پاک اس کا پوچھیں گے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، ان سارے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ فرمایا زمین اس وقت تک قدم کو نہیں چھوڑے گی جب تک 4 سوال نہ کیا جائے۔ زندگی کا بہترین سرمایہ کہاں گزارا؟ یہ جو نعمت دی تھی، یہ نعمت بھی تھی اور یہ امانت بھی تھی، اس کو کہاں لگایا؟ پھر میرے محترم بھائیوں، زندگی میں جوانی کا بہترین سرمایہ، اس کو کہاں کپایا، اس کو کہاں لگایا؟ پھر کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ صحیح سے کما کر غلط پر لگایا یا غلط سے کما کر صحیح پر لگایا؟ اور پھر میرے محترم بھائیوں، جو دین کے متعلق تو جانتے تھے، اس پر کتنا عمل کیا؟ بڑے فرماتے ہیں دنیا کے 2 امتحان ہیں، دنیا کے 2 چیزوں کے امتحان ہیں، شکر اور صبر کا۔ قبر میں 3 امتحان اور یہ 4 سوالات آخرت۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں دیا کہ اس سے اپنی دنیا بنا لو، بلکہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لو۔ زندگی کا سرمایہ اللہ نے دیا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ مٹنے والا ہے، یہ ہاتھ سے جانے والا ہے۔ جن پر جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب روئے دوئے، یہ زمانہ جوانی کا، طاقت کا ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ چیزیں بھی ہم سے جانے والی ہے، اور میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا بھی مٹنے والی ہے۔ تو ختم ہونے والی چیز کو ختم ہونے والی چیز پر لگا دیا، زیرو کو زیرو سے ضرب دے دیا، تو آخر حاصل کیا ہوا؟ زیرو۔ یہ تو اس لیے دیا ہے کہ اس سے ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اس کو بنا لو۔ زندگی نعمت دی ہے اور یہ امانت بھی ہے، اس سے اپنے آخرت کو بنا لو۔
جوانی دی ہے اس سے اپنے آخرت کو بنا لو، اولاد کی دولت دی ہے اس سے اپنے آخرت کو بنا لو، مال عطا فرمایا ہے اس سے اپنے آخرت کو بنا لو۔ تو جو کچھ ہمارے پاس ہے میرے محترم بھائیوں یہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو دنیا میں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، کہا انسان دنیا میں تو تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، ہم جب دنیا میں آئے کچھ بھی نہیں تھا، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ پھر میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس دنیا کی زندگی میں ان نعمتوں کا امتحان ہے کہ یہ کیسے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت نے انسان کو یوں نہیں چھوڑا، یہ بڑا قیمتی ہے، اس کا ہر عمل بڑا قیمتی ہے، اس کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل یا میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس کی انفرادی زندگی بھی بنا رہا ہے اور اجتماعی زندگی بھی بنا رہا ہے، اور یا میرے محترم بھائیوں اس کی انفرادی زندگی بھی بگڑ رہی ہے اور اجتماعی زندگی بھی بگڑ رہی ہے۔ اس لیے فرمایا خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کے پیداوار ہے، جو آدمی کے جسم سے نکل رہا ہے اسی پر میرے محترم بھائیوں سارے کائنات میں فیصلے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، تو کچھ چیزیں اوپر آ رہی تھی، کچھ نیچے آ رہی تھی، کچھ اوپر جا رہی تھی۔ فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے اعمال ہے، یہ اوپر جا رہا ہے، اس کے مطابق دنیا میں فیصلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کی ہے، حفاظت کے فرشتے مقرر کی ہے، اعمال لکھنے کے فرشتے مقرر کی ہے۔ اب وہ ساری چیزیں آنکھوں کا دیکھنا لکھ رہے، زبان کا بول لکھ رہے، ہاتھوں کا استعمال، اس اعضاء و جوارح سے جو نکل رہا ہے اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے، اور روزانہ صبح و شام یہ پرچے اوپر جا رہے ہیں اور اسی کے مطابق دنیا میں فیصلے آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اس کا ایک ایک عمل بڑا قیمتی ہے، اس کے جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل بڑا قیمتی ہے۔ علماء فرماتے جہاں بیت اللہ ہے اس بیت اللہ کی جگہ سے اللہ نے زمین کو پانی کا جیسے بلبلا ہوتا ہے ایسے بلبلی کی شکل میں اٹھایا، اور پھر جیسے پیڑے کو دبا کر ایسا بڑی روٹی بنائی جاتی ہے ایسے بڑی روٹی ساری دنیا میں زمین پھیل گئی۔ یہ زمین نیچے پانی اوپر زمین، یہ پانی کی کشتی کی طرح اوپر تیرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے اس کی اوپر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، یہ جم گئی۔ فرشتوں نے یہ دیکھا کہ یا اللہ یہ اتنا طاقتور چیز، پہاڑ پتھر اتنا طاقتور کہ پوری زمین کو اس نے روک دیا۔ فرمایا یا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو بتایا کہ ہاں اس سے طاقتور اور اس سے جو ہے طاقت والی چیز وہ لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ لیتی ہے۔ آپ نے دیکھو بڑے بڑے پتھر آتے ہیں اور آرے کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ایسا اس کو چیرتے ہیں جیسے لکڑی کو ہم چیرتے ہیں، ایسے ماربل وغیرہ سب جو بن رہے ہیں بڑے بڑے پتھروں، پہاڑوں میں بڑے بڑے غار سوراخ اور جناب ریلوے لائن کی اور روڈوں کی یہ بنائے جاتے ہیں، لوہا استعمال ہو رہا ہے اس میں۔ یا اللہ لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ بڑے بڑے ملوں میں چلے جاؤ، لوگوں کو لوہے کو لاوی کی طرح جو ہے پگھلا کر اس کو مختلف سانچوں میں ڈال کر مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح ہو جاتا، اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے ذرا بناتے، اس کو بیچتے اور اس سے اپنے گزر اوقات کرتے، اور جو بچ جاتا اس کو بیت المال میں جمع کرتے۔ تو فرمایا یا کہنے لگے فرشتے فرمانے کے یا اللہ اس لوہے سے بھی کوئی آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا لیتی ہے، جہاں آگ لگ جاتا ہے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچتی ہے آگ کو بجھا لیتی ہے۔
کہا یا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، وہ ہوا ہے جو پانی کو بھی لے کر چلتی ہے۔ یہ سمندر اللہ نے کارا ٹینک بنایا ہے، پانی نیچے کارا ہے، بخارات کے پانی اوپر اٹھتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ہواؤں کے ذریعے بادلوں میں یہ پانی چلتا ہے، جہاں اللہ چاہتے وہاں برس جاتے، پھر یہ ندی نالیوں کی شکل میں پھر اس واپس اس ٹینک میں سمندر میں آ جاتے، دریا، ندی، نالے سب کچھ سمندر میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، فرمایا ہوا ایسی چیز ہے جو پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے، اس کو بھی اڑا دیتی ہے۔ یا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، وہ مومن کا وہ صدقہ کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے کو خبر نہ ہو۔ پہاڑ سے زیادہ طاقتور، لوہے سے زیادہ طاقتور اور آگ پانی سے زیادہ طاقتور ایمان والے کا وہ صدقہ، زکوٰۃ نہیں، فرائض کی بات نہیں، صدقے کی بات، صدقہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے کو خبر نہ ہوئی، ایسے احتیاط سے، یہ اتنا قیمتی عمل ہے۔ پھر میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس کے جسم سے ہر عمل، یہ وضو کر رہا ہے تو کتنا قیمتی، اس کی آنکھوں کا دیکھنا، آنکھ راستے پر جا رہا ہے، آنکھ کو اٹھا لیا اور اللہ کے لیے اس نے آنکھ کو جھکا لیا۔ فرمایا اللہ پاک ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرماتے ہیں کہ اس کا مزہ یہ خود اپنے دل میں محسوس کرے، اور اس آنکھ جھکانے پر میرے اللہ کا حکم میرے طرف متوجہ ہے، اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، اے ایمان والو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اے ایمان والی عورتوں اپنی زینت کی جگہوں کو چھپاؤ۔ اب اللہ کی ڈر سے اس کی آنکھ جھکی، اس جھکنے پر اللہ پاک راضی ہو کر اس کے لیے محل بنا دیتے جنت میں۔ اور فرمایا یہ آنکھ اللہ کے خوف سے ایک آنسو چاہے مکی کے سر کے برابر بھی نہ ہو گرے، فرمایا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل جیسا دودھ کا تنوں میں واپس جانا مشکل۔ بکری سی دودھ نکل گیا، اب دوبارہ جائے گا؟ ہاں، یہ آنسو، یہ آنکھ کا عمل، اس کی زبان کا ایک بول، ایک سبحان اللہ، جنت میں اتنا بڑا درخت لگ گیا، 100 سال تک گھوڑا بھاگتا رہے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کا بول، زبان کا بول۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس کو اللہ پاک نے بڑا قیمتی بنایا۔ یہ اعمال کا، یہ مشین ہے عمل کا۔ کوئی مشین ایسی نہیں بنی جو ایک وقت میں اتنی ساری چیزیں بنا رہی۔ شوگر مل ہے، وہ یوریا نہیں بناتی، اور یوریا کی فیکٹری وہ سیمنٹ نہیں بناتی، لیکن انسان کا جسم اللہ نے ایسا دیا ہے کہ ایک وقت میں کئی عمل بنا رہے، بول بھی رہے، سن بھی رہے، پکڑ بھی رہے، چل بھی رہے، سوچ بھی رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا بنا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اور میرے دوستوں، ان سارے اعضاء و جوارح کو جوڑ دیا دل کے ساتھ۔ فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ بنا ہوا ہے تو سارا جسم بنا ہوا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے۔ سمجھ لو وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اعضاء و جوارح کو جوڑ دیا دل کے ساتھ، اور اعضاء و جوارح سے نکلنے والے عمل کو جوڑ دیا ساری دنیا میں جو احوال آ رہے ہیں اس کے ساتھ جوڑ۔ صحیح عمل نکلیں گے، ساری دنیا کے احوال درست ہوں گے۔ بگڑے ہوئے عمل نکلیں گے، میرے محترم بھائیوں دوستوں، ساری دنیا میں فساد ہی فساد ہوگا۔ اس لیے فرمایا خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے، اے انسان یہ تیرے ہاتھوں سے نکلنے والے عمل ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں، اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا گیا۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اس کی رہبری کے لیے۔ ہے بڑا قیمتی۔ ہاتھی بگڑ جائے 2-4 آدمیوں کو مار دے گا، جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو جائے 150 مر جائیں گے، لیکن اگر اس کا عمل بگڑ گیا
تو پھر کیا ہوا؟ ہاتھوں کا تول، ناپ تول میں تھوڑا سا فرق آیا، باری لیا اور ہلکا دیا، کیا انجام ہوا؟ یہ سارے واقعات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ اے امت محمدیہ، ان لوگوں سے عبرت پکڑ لو، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ناول ڈائجسٹ کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اولو الالباب کے لیے اس میں عبرت ہے، اس سے عبرت پکڑ لو۔ یہ ناکام لوگ تھے، انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا اپنے ذہن سے، اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو نہیں مانا۔ ایک راستہ بتایا اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اور اللہ نے ساری چیزیں دی ہیں، نعمت بھی دی ہے کہ ان کو ایسے استعمال کرو جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، انہوں نے اپنے ذہن سے ایک راستہ بنایا، تو کیا انجام ہوا؟ یہ سارا قرآن پاک بھرا ہوا اس امت کو بتایا جا رہا ہے، اے امت محمدیہ، ان لوگوں سے عبرت پکڑ لو، یہ ناکام لوگ تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ ناکام ہو گئے۔ علماء ایک قصہ سناتے ہیں نا اس کا، کہ بھائی اس میں ایک جنگل میں شیر تھا اور گیدڑ تھا اور لومڑی، تینوں نے مل کر شکار کیا، اور شکار کرنے کے بعد اس کا بٹواری کا وقت آیا کہ اب اس کو بانٹ لو، تینوں نے مل کر شکار کیا، اب اس سے بنا لو۔ تو گیدڑ سے کہا کہ تو اس کا حصہ بنا لے الگ الگ۔ اب گیدڑ نے جو بنایا حصہ تو کہا یہ تیرا حصہ شیر، اور یہ لومڑی تیرا حصہ، اور یہ میرا حصہ، 3 حصوں میں بانٹ لیا۔ شیر نے رکھ کر تپڑ دیا، اس کی آنکھ باہر نکل آئی، کہا اس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اس کا یہ جو بٹوارا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اے لومڑی اب تو کر لے۔ لومڑی نے بھی 3 حصے بنا لیے، کہا دیکھو شیر صاحب، اے جنگل کے بادشاہ، یہ تیرا بریک فاسٹ، یہ تیرا صبح کا ناشتہ، اور یہ جو حصہ ہے یہ تیرا لنچ ہو گیا، یہ صبح دوپہر کا کھانا ہو گیا، اور یہ جو حصہ ہے یہ تیرا ڈنر ہو گیا، یہ شام کا کھانا ہو گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہا اتنا اچھا بٹوارا یہ تمہیں کس نے بتایا، کس نے سکھایا؟ تم نے تو بہت اچھا بٹوارا کیا۔ کہا مجھے اس گیدڑ کی آنکھ نے بتایا کہ اگر تم نے ایسا فیصلہ نہیں کیا تو تیری بھی آنکھ ایسی نکل آئے گی جیسے گیدڑ کی باہر نکلی۔ تو اے امت محمدیہ، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان سے عبرت پکڑ لو۔ دیکھو فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ تربوز بیچنے والا مصر میں تربوز لے کر آیا، وہ ایک پاٹک پہ سب نے لے لیا، یہ جا کر قبرستان میں بیٹھ گیا، وہاں دندہ شروع کر لیا، لوگوں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ وزیر مرا، اس سے زیادہ مطالبہ کیا، بادشاہ کے پاس بات پہنچی۔ پھر میرے محترم بھائیوں، کرتے کرتے اس کو وزیر بنا دیا، پھر سارا ملک دے دیا گیا۔ تھا بڑا ہوشیار، لیکن کیا کہا؟ اللہ نے سب کچھ دیا، پھر بیچ میں اکڑ گیا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، یہ نہرے تو میں چلا رہا ہوں، میرے اختیارات سے چل رہے۔ لیکن اللہ تو بڑے کریم ہے، اللہ پاک ایسے نہیں پکڑتے۔ اللہ پاک، ہم تو جلد بازی کرتے نا، ایک دم بدلہ لے لو، اللہ پاک ڈیل دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو وہ کرتا رہا، مارتا رہا، کتنے ہزار بچوں کو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر مار دیا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ نجومیوں نے بتایا اس طرح بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جس سے ساری تیری سلطنت ختم ہو جائے گی، بچوں کو مارتے رہو۔ ارے سارے بچے ختم ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کے لیے کون ہوگا؟ اچھا جی 1 سال چھوڑو اور 1 سال مارو۔ اللہ کی شان، جس سال چھوڑنے کا زمانہ تھا اللہ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جس سال مارنے کا تھا اس سال اللہ پاک نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وہ لمبا واقعہ ہے، علماء کرام سے ہم سنتے ہیں
अम्मा के दिल में अल्लाह ने इल्हाम किया, तू बक्से में डाल, बक्से को दरिया में डाल, और जनाब अली उसको दरिया में डाल दिया। और घबराना नहीं, तेरे बच्चे को मैं तेरे गोद में वापस लौटाऊंगा, अल्लाह ने वादा किया। और जनाब दुश्मन के घर में पहुंचाया, दुश्मन के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। और उसके लिए फिर अम्मा की बहन साथ थी, उसने बता दिया मैं ऐसी औरत को जानता हूं कि दूध पी लेगा उसका। अब वो माँ की गोद में, अल्लाह ने वादा किया था तेरे गोद में वापस लौटाऊंगा, अल्लाह ने दोबारा लौटाया वापस माँ के गोद में, उसी घर में पला। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, लंबा वाक़या है। मदियन का रास्ता अल्लाह ने किप्ती को तप्पड़ मारा, वो मरा। फिर अल्लाह ने मदियन का रास्ता सीधा किया। शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते चराते 10 साल बच्ची से निकाह हो गई, वहां से चले। फिर मेरे मोहतरम भाइयों तूर पर गए। तूर पर अल्लाह पाक ने वो मोजिज़े दिए। मैं चिंगारी लाता हूँ आग के लिए, तेरे लिए, ताकि तुझे आराम मिले, सुकून मिले। और जनाब गए, उसमें से अल्लाह पाक की ज़ात आली की आवाज, ए मूसा मैं तो तेरा रब हूँ, मेरी इबादत करो। और फिर ये तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में असा है। असर पूछा था क्या है? असा। या अल्लाह मैं से बकरी पत्ते झाड़ता हूँ, टेक लगाता हूँ, बकरियां चराता हूँ। अच्छा, इतने सारे नफे, फेंको जरा, मैं मफहूम बयान करता हूँ। फेंक दिया तो अशदा बन दिया। फायदे वाली चीज को अल्लाह दिखा रहे है, जिसमें तुम फायदे बता रहे हो, अब देखो वो क्या है, नुकसान की चीज। अपने नबी की तरफ बहुत बड़े काम के लिए भेजा जा रहा है, नबी की तरबियत हो रही है। फिर क्या फरमाया? अब इसको पकड़। अब जो पकड़ लिया फिर हाथ में असा बन गया। कहा अब अपना हाथ बगल में डाल, जेब में हाथ डाल। अब बाहर निकाला तो सर्च लाइट। अब यह फरमाए इस मेरे निशानियों को लेकर जा, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फिरऔन के पास सरकश हो गया। लेकिन कैसे जाना? मेरा जिक्र करते हुए जाना और नरमी से गुफ्तगू करना। शायद वो नसीहत कबूल, बहुत बड़े दुश्मन अल्लाह के साथ मुकाबले में आया हुआ है तो लठ मारना चाहिए था खोपड़ी पे, इतना बड़ा जुल्म नहीं। अल्लाह कह रहे नरमी से बात करो। शायद वो नसीहत अल्लाह के इल्म में है, ये आने वाला नहीं है, लेकिन सारे हुज्जत अल्लाह पूरे कर। फिर अल्लाह मेरे भाई को भी मेरे साथ कर ले, मेरे जुबान में लुकनत है। अब नबी दाई को मांग रहे हैं, हमें अल्लाह ने माँ के गोद में दे दी। मांग रहे या अल्लाह मेरे भाई को भी मेरे काम में शरीक कर ले, दावत के काम में मेरे साथ कर ले। तो उलमा फरमाते हैं वो जो पिछला सारा हो गया था वो दोबारा दोहराया। ए मूसा हमने तेरे ऊपर ये एहसान किया, तेरे माँ के दिल में डाला, फिर बक्से में, फिर दुश्मन के घर में, फिर मदियन का रास्ता, फिर यूं। ए मूसा ये भी ले लो, अपने भाई को भी तेरे साथ करता हूं। अब क्या है, दोनों भाई जाओ और मेरा जिक्र करते हुए जाओ। मैं तुम दोनों के साथ हूं, मैं तुम दोनों के साथ हूं। और नरमी सी गुफ्तगू करना। अब मेरे मोहतरम भाइयों, उलमा फरमाते, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बातिल कभी ज़रब इंसानी से खत्म नहीं हुआ। बातिल कभी ज़रब इंसानी से खत्म नहीं हुआ, बल्कि ज़रब रब्बानी से खत्म हुआ। अब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दो मेहनतें। एक तो बनी इसराइल, ये नबियों की औलाद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसकी दो बीवियां, एक से हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, एक से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम। ये 12 कबीले, ये 12 औलाद याकूब अलैहिस्सलाम के। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे। ये सारा सिलसिला, ये सारे नबियों की औलाद, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे बनी इसराइल में ये नबी आए। ये नबियों की औलाद थी, लेकिन मेरे दोस्तों बिगड़ गई, दीन को छोड़ा, अल्लाह के अवामिर को छोड़ा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, फिर यू टर्न देने के लिए कि ये टर्न का जाए, ये मुड़ जाए, ये रुख पर आ जाए, क्योंकि दुनिया की मुसीबतें थोड़ी है और आखिरत के आने वाली मुसीबतें बहुत ज्यादा है। इसलिए इनको समझाया जा रहा है, हालात इनके ऊपर लाए जा रहे हैं ताकि ये रुख मोड़ ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दो मेहनतें। एक तो बनी इसराइल पर मेहनत कि तुम अपने घरों के रुख को किबले की तरफ करो, तुम सब्र करो,
یہ جو تمہاری اوپر ظلم ہو رہا ہے اس پر تم صبر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے گھروں کے رخ کو قبلے کی طرف کرو۔ یہاں یہ دعوت، یہ قریب آتے رہے، انہوں نے زندگی بدلنی شروع کر دی، اور وہاں دعوت چل رہا ہے فرعون کو۔ تو علماء فرماتے 8-9 قسم کے غضبات آئے، طوفان، مینڈکوں کا غضب، جوؤں کا غضب، ٹڈیوں کا غضب، خون کا غضب، مینڈکوں کا غضب، اور آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں سب کو لا کر دریا میں ڈال دیا، سب کو چوہوں کی موت مارا، اور جس سے گھبرا رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑا، اور اس کی لاش کو کنارے پر لگا۔ آخر میں وہ بھی کہنے لگا کہ میں اپنے محنت میں ناکام، میری اسکیم ناکام، میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ فرشتوں سے کہا منہ میں مٹی ڈال لو، مٹی ڈال۔ اب موقع گیا، اور اس بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا میرے محترم بھائیوں؟ 12 راستے بنائے، پتھر میں سے 12 چشمے جاری کیے، بادلوں کو سایہ بنایا، اوپر سے کانے اتروائے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پس رہے تھے۔ جب زندگی بدلی، اللہ کے اطاعت پر آئے، اللہ کی نبی کی بات کو مانا، یہ کیسے دشمن کو اللہ نے کیسے ختم کیا۔ نہ بنی اسرائیل کو توپ چلانی پڑی، نہ تلوار چلانی پڑی، نہ ان مردوں کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودنا پڑا، اللہ نے ان کا انتظام کر کے سب کو دریا میں ڈال دیا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ پورے ہر سپارے میں فرعون کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتا ہے نا، تو اس کو میڈیکل کالجوں کے چکرے دلاتا ہے، بیٹا ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے، دیکھو یہ ہے۔ اور کسی کو انجینئر بنانا تو NAD یونیورسٹی میں لے کر جا کر وہاں کے چکرے کا، بیٹا دیکھو انجینئر ایسا ہوتا ہے۔ اس امت سے اللہ نے دعوت کا کام لینا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نے آنا نہیں، اس لیے میرے محترم بھائیوں، سارے نبیوں کی ساری دعوت کی سارا بتایا جا رہا ہے، سارا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ سارے واقعات ان کو بتا دیے گئے، اے امت محمدیہ ان سے عبرت پکڑ لو۔ دیکھو یہ ناکام لوگ تھے۔ نمرود کو کتنی بڑی حکومت، کتنا بڑا ملک دیا۔ علماء فرماتے ہیں 4 بڑے ساری دنیا میں گزرے ہیں، 4 بڑے بادشاہ کا، 2 کافر 2 مسلمان۔ ایک نمرود جس نے ساری دنیا پر حکومت کی، اور ایک بخت نصر جس نے ساری دنیا پر حکومت کی، اور ایک سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دی اور نبوت والی بادشاہت دی کہ نبی بادشاہت کو کیسے چلاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہت دی، اور دوسرے کون تھے؟ ذوالقرنین۔ یہ 2 مسلمان 2 کافر، یہ کامیاب یہ ناکام۔ اس کے ساری اسکیم کو اللہ نے فیل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنے تنہا، اماں بھی مخالف، ابا بھی مخالف، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ساری حکومت خلاف۔ کیسے اسکیمیں لڑائی گئی پیدائش کے وقت۔ پھر یہ سارا واقعہ آیا بھائی آگ میں ڈالنا، سارے کام کیسے اللہ نے، ملت ابراہیمی چلتی رہے گی۔ اور نمرود کا کیا ہوا؟ ختم۔ ایک معمولی مچھر، کمزور مخلوق سے اللہ نے ختم کیا۔ ان کے لیے ہاتھی نہیں بھیجے، ابرہا کے لیے، اس کے ہاتھی کے لشکر کے لیے کس کو بھیجا؟ ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھیجا، چھوٹی سی مخلوق۔ ہاتھی کے مقابلے میں بڑے ہاتھی کو نہیں بھیجا۔ اللہ پاک قادر ہے، اللہ نے سب کا ملیہ میٹ کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ بتایا گیا کہ کامیابی جو ہے ان چیزوں میں نہیں ہے، مال ملک میں نہیں ہے۔ اول اوامر کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، چاہے حکومت میں، یہی حکومت مصر کی حکومت اللہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا
کیسے کامیاب ہوئے؟ یہ وزارت مصر کی شداد اور آمان کو بھی ملی اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ملی. یہ کامیاب، یہ ناکام. یہ مال قارون کو بھی ملا اور عبد الرحمن بن عوف کو بھی ملا. وہ کامیاب، یہ ناکام. تو کامیابی ناکامی کا تعلق اللہ نے مال ملک چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا. میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں دی ہیں، ایک دل کا یقین ٹھیک کر دو، ایک دل، اور دوسرا جسم سے نکلنے والے عمل. اور یہ ہر انسان کو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس دل نہ ہو. دل اللہ نے سب کو دیا اور ایمان کی جگہ، یقین کی جگہ دل ہے. فرمایا میں تمہارے سینے کو چیروں گا. تو آدمی زبان سے ہی بولتا ہے نا، لیکن اندر جو ہے ایمان کی جگہ دل ہے اور اس میں ذرہ برابر خیر ہوگا وہ بھی سامنے لایا جائے گا، ذرہ برابر شر ہوگا وہ بھی سامنے لایا جائے گا. اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی. آنکھوں کی محنت پہلے نہیں ہوئی، زبان پر پہلے اعضاء و جوارح پر محنت نہیں ہوئی، پہلے دل کو بنایا گیا. اب آپ ٹینکی میں کارا پانی ڈالو گے تو ٹوٹی سے کارا پانی آئے گا، آپ روح افزا کی شربت ڈالو گے تو ٹوٹی سے وہی آئے گا. جو دل میں ہوگا وہ اعضاء و جوارح سے نکلے گا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی. ایمان کی جگہ دل ہے اور آدمی جو ہے اپنے معلومات سے دین پر نہیں چلتا بلکہ ایمان کی طاقت سے دین پر چلتا ہے. جتنا ایمان بنا ہوا ہوگا اتنا دین پر چلے گا، جتنا ایمان میں ضعف ہوگا اتنے دین پر چلنا مشکل ہوگا. مثال کے طور پر کلمہ سب نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے کلمے والے ایک ذرہ برابر ایمان بھی اس دنیا سے لے کر جائے گا، اللہ رب العزت اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت دے گا. اور یہ ایمان والا اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ جب تک یہ دنیا میں ہوگا یہ دنیا کا سارا نظام چلتا رہے گا. یہاں تک آتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ سارا دین بھول جائیں گے، نماز روزہ یہاں تک کہ کلمہ بھی بھول جائیں گے. ایک صرف اللہ 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 کا نام لینے والا ہوگا، پھر بھی سارا نظام دنیا کا چلتا رہے گا. یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج، یہ موسموں کا بدلنا، یہ رات دن کا آنا، یہ سارا نظام اس وقت تک چلے گا جب تک ایک دنیا میں ایک اللہ کا نام لینے والا بھی ہوگا. قیامت نہیں آئے گی. قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی، قیامت تو کافروں پر آئے گی. ایمان والا جب نہیں رہے گا کافر ہی کافر ہوں گے، قیامت تو ان پر آئے گی. اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، یہ ایمان والا اتنا قیمتی ہے. آخر میں جب سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گی، ایمان والے، یہ جو کافر ہیں سب جہنم میں چلے جائیں گے. اس میں کمزور اعمال والے جنہوں نے اللہ کے اوامر کو توڑا ہوگا وہ بھی جہنم میں. تو یہ ان کو تغنا دیں گے، تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ ارے تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے تو تھے، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، کلمے والے، تم بھی یہاں ہو. اللہ رب العزت وہ غیرت والی ذات ہے، سب کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیں گے. ذرہ برابر ایمان بھی ہوگا. اور میرے دوستو ان کے چہرے ایسے کالے ہوں گے جیسے کالا توا کوئلہ ہوتا ہے نا، پھر ان کو نہر میں ڈالا جائے گا، اس کا نام نہر حیات ہے. اس میں ان کے چہرے چمکنے لگ جائیں گے جیسے 14 رات کی چاند. پھر ان آخر میں جو جانے والے ہوں گے ان کو اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت دے. تو ہے تو اتنا قیمتی، لیکن میرے محترم بھائیو ایک بالٹی ہے پانی کا اور آپ نے اس میں ایک چائے کی چمچ چینی ڈالی تو وہ میٹھا ہو جائے گا. ایک چائے کی چمچ پہ بالٹی میٹھا ہو جائے گا. یا آپ نے CNG رکشا 4 اسٹروک انجن ہے اس کا، آپ نے بیڈفورڈ راکٹ کا سامان اس میں ڈال دیا، وہ اٹھا لے گا؟ یہ اٹھا لے گا؟ بولو اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. اس کی طاقت اتنی نہیں ہے. ایسی میرے محترم بھائیوں ایمان کی طاقت ہے. مسلمان مسجد میں دکان میں بیٹھا ہوا ہے، یہ دکان چلا رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے چلا رہا ہے. اور ایک کافر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیوی بچوں کے لیے چلا رہا ہے.
اب اس کا کاروبار سچا صادق تاجر جو ہوگا، جو مال کے نقصان کو بتائے گا، صحیح چلے گا، تو فرمایا ایسا تاجر صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے اپنے بچوں کے لیے کماؤ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، حلال کمانا اپنے اولاد کو کھلانا دین ہے۔ تو اس کا دین بن رہا ہے، اس کافر کا نہیں بن رہا ہے، تو وہ بھی اپنی بیوی بچو، اس لیے کہ اس کا یقین دکان پہ ہے اور یہ اللہ کا حکم سمجھ کر دکان پہ لگا ہوا ہے۔ اب بڑا حکم آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اب آ جاؤ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح۔ اب کامیابیاں یہاں سے ملے گی۔ علماء فرماتے فلاح میں بہت ساری چیزیں، دنیا آخرت کی ساری چیزیں فلاح میں ہیں، اس لیے آ جاؤ، اب تمہاری کامیابی، تمہارا فلاح دکان میں نہیں ہے، اب مسجد میں آ جاؤ۔ اب اگر ایمان مضبوط ہوگا، 10,000 کا گاہک سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ ٹھوکر مارے گا، بولے ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، میرے اللہ کا امر تھا کہ دکان میں بیٹھو۔ اب آذان ہو گئی، یہ شٹر بند کر کے مسجد میں چلا گیا۔ اب مسجد میں بیٹھے میرے دوستوں تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور بڑا حکم اس سے آیا قد قامت الصلاۃ۔ اب کیا کرے گا؟ قرآن پڑھے گا، نفل پڑھے گا؟ نہیں، جماعت میں شامل ہو جائے۔ کیا کرے گا؟ جماعت میں شامل ہو گیا، بڑا حکم آ گیا۔ پھر میرے دوستوں یہ جماعت میں کھڑا ہوا ہے، پڑوس میں گھر میں آگ لگ گئی، اب بچے جل رہے، عورتیں جل رہے، اب کیا حکم ہے؟ علماء سے پوچھو، کیا کرے گا؟ ہاں بھائی، نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر عورتیں بچے جل رہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز چھوڑ کر بھاگے گا، جیسے فائر بریگیڈ کی گاڑی ٹنگ 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 کر رہی، کہا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرا، کوئی نیچے آتا ہے تو آ جائے، کوئی گاڑی آ جائے تو تمہیں پہنچنا ہے، وہ جہاں آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانا ہے۔ اور علماء سے پوچھو اس دوران پھر پردے کا بھی یہ نہیں کہ تم لوگ برقع پہن لو تو میں آ جاؤں تمہیں آگ سے نکال دوں، نہیں، یہ فائر بریگیڈ کی گاڑی بن کر آئے گا اور ان کو نکالے گا آگ سے۔ اور اگر وہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان والے جنت میں چلے۔ ایک آدمی کنویں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور اندھا آ کر گر رہا ہے، اس میں اندھے کی آنکھ نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، بچانا چاہیے۔ اب وہ اندھا اگر گر گیا اور مر گیا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ آج سوچ لو، جو کفر پر مر گیا نا، ہم لوگ یہ گورا قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی آپ نے پڑھا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسلام؟ پڑھا ہے کبھی؟ بھائی گورا قبرستان کے پاس، کرسچنوں کے قبرستان، کافروں کے قبرستان پر آپ گزرتے ہو، کبھی آپ نے سلام ڈالا ہے؟ نہیں، کافروں کے وہ فرما رہے تھے حاجی صاحب، مولانا فہیم صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بار حاجی صاحب سے فرمانے لگے، حاجی صاحب رات کو 2 بجے، نہیں، وہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے مولوی فہیم صاحب سے پوچھا رحمت اللہ علیہ، دونوں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری بنیادی تھے جو جمے رہے اور جن کی وجہ سے اللہ نے یہ سارا مجمع جمایا۔ اگر یہ نہ جمتے نا، ایک چیز مارکیٹ میں نہیں ہوتی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ 33 موبائل ہوتا تھا، اس کے بولنے والے سے بھی کٹتا تھا اور سننے والے سے بھی کٹتا تھا، اور 10,000 روپے کا ملتا تھا وہ اس زمانے میں۔ کوئی بچے کو دے دو، کھیلے گا اس سے، گا ہٹاؤ۔ ہم لوگ وہاں گئے ترکی میں، تو اتنا چھوٹا بچہ آ رہا تھا، وہ موبائل چھوٹا پڑا ہوا تو وہ بھی وہ خارشی موبائل کی طرح اس کو ایسے ایسے کر رہا تھا۔ یہ خارشی موبائل ہے نا، تو اس کو بھی ایسے ایسے کر رہا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس کی اب یہ چیز مارکیٹ میں نہیں تھی تبلیغ، یہ بڑے ہمارے جمے، انہوں نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں مکی مسجد سے نکلتا تھا ایسے گزری سے اور ایسے جا کر کے ماڑی سے، اور وہاں جہاز پر جو نا حاجیوں کو چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں سفینہ حجاج، سفینہ عابد، سفینہ عرب، یہ جہازیں چلتی تھی، پان اسلامک کمپنی کی اور PNSC کی ایک جماعت جہاز تھا شمس، یہ جہازیں چلتی تھی، تو یہ حاجیوں کو ان میں چھوڑ کر پھر میں واپس آتا تھا۔ میں مکی مسجد میں بھوکا سو جاتا تھا۔ اب لوگ مجھے کھانے کے لاتے ہیں، جب کھانے کا زمانہ تھا اس وقت میرا کوئی پوچھتا نہیں تھا، جب زمانہ کھانے کا تھا اس وقت کوئی پوچھتا نہیں تھا۔
میرے محترم بھائیوں، یہ مشقتوں اور محنتوں کے بعد کچھ لوگوں نے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہم دعائیں بھی اپنے بڑوں کے جو اس دنیا سے جا چکے اعمال بھی کر کے ان کو بخشے. ان کے ہم پر احسانات ہیں، ان کے ہم پر احسانات ہیں. اس لیے میرے محترم تو فرمانے لگے اے مولوی فہیم یہ بتاؤ کہ یہ کفار کا بھی، یہ مشرکین کا بھی کوئی راستہ ہے کوئی ان کے نکلنے کا؟ کہا کچھ بھی نہیں، بس جو کفر میں مر گیا وہ مر گیا. آج کے دن سوچو میرے دوستو کتنے کافر دنیا سے گئے ہوں گے، بغیر کلمے کے گئے ہوں گے. ہمارے سامنے کوئی کتا آگ میں ڈالے نا، کمزور سے کمزور مسلمان بھی اس کو نماز میں کی کمی ہے، روزی کی کمی ہے، دین کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن میرے دوستو اس ظلم کو وہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے کتے کے بچے کو پکڑ کر آگ میں ڈالے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. آج میرے دوستو کتنے انسان آج کے دن مر گئے ہوں گے اور جاتی ہی مصیبت میں پھنس گئے، قبر میں مصیبت، آخرت میں مصیبت. اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس امت کو اللہ نے بہت اونچا کام عطا فرمایا، بہت اونچا کام عطا فرمایا، بہت اونچا. دعوت والی مبارک محنت، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی روٹی ہوئی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ اس امت کا کام. میں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مانگا، سلیمان علیہ السلام نے مانگا یا اللہ ایسی حکومت دے دے جو آج تک کسی کو نہ ملو. علماء فرماتے مختصر سوال ہے اور مختصر جواب ہے. اور یہاں جناب علی بھائی کو مانگا تو اللہ نے پچھلے ساری چیزیں 4-5-6 لائنوں میں وہ ساری تفسیر بنا کر پھر کہا یہ لو اب جاؤ دونوں بھائی. اور میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں وہ اونچا کام عطا فرمایا، ہول سیل کا کاروبار دے دیا. کیا چیز ہے؟ ایک ہوتا ہے نا پرچون کا کاروبار اور ایک ہوتا ہے ہول سیل کا کاروبار. اب پرچون کا کاروبار کرنے والا محلے میں بیٹھا ہوا ہے، کلو 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 دے رہے اور شام تک ہزاروں میں کما رہے. اور ہول سیل کا بیپاری کیا کرتا ہے؟ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹیلی فون کان سے لگا رہے، ہاں مال بھیج رہا ہوں، آنے والا ہے، بس کنٹینر بھیج رہا ہوں، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے. اب جناب علی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسا کاروبار ہے، نہ تول رہا ہے نہ دے رہا ہے، یہ کیا جو سمجھدار سمجھتے ہیں یہ ہول سیل کا کاروبار کر رہے، یہ لاکھوں میں کھیل رہے، اور یہ پرچون کا کاروبار کرنے والا بیچارہ تختہ تو بہت ہے لیکن یہ کیا ہے، اس کی کمائی ہزاروں میں ہے. صحابہ نے ہول سیل کا کاروبار کیا، ہول سیل کا کاروبار کیا. اللہ بھی بتاتے اے ایمان والو، مفہوم اس کا یہ، میں تمہیں ایسا بزنس نہ بتاؤں، ایسا کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ ایمان والوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو ایسا بزنس، ایسا کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. وہ کاروبار کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. علماء فرماتے وہ ایمان جو مطلوب ہے جیسے صحابہ کا ایمان، فرمایا ایمان لاؤ، پھر اللہ کی دین کے لیے جد و جہد کرو، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ، کوشش کرو، جہاد کرو، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ. اب ملے گا کیا؟ میرا جان بھی لگے گا دکان پہ، میرا مال بھی لگے گا دکان پہ، تو مجھے ملے گا کیا؟ پروفٹ، نفع کیا ملے گا؟ تو پہلے فرمایا پہلے نفع یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، پھر تمہیں ایسے جنت میں داخل کروں گا جس میں تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور اس کے نیچے نہریں بہتے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس میں تمہارے لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، بہترین مکانات، ایک سونے کی ایک چاندی کی، مشک و زعفران کے گارے سے وہ بنا ہوا، کستوری کی اس کی زمین، ایک محل کے 70,000 کمرے، 70,000 کمروں میں 70,000 دروازے، 70,000 دروازوں میں 70,000 حورے، ہر حور کے 70 جوڑے، ہر جوڑے میں سے الگ الگ جوڑا نظر آئے. میں نے بنیان نیچے پہنا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، وہ آگے جوڑے پہ جوڑا، جوڑے پہ جوڑا، جوڑے پہ سب، پھر جسم نظر آئے، جسم میں دل نظر آئے، دل میں وہ محبت جنتی کی ان کے دل میں نظر آئے.
اور فرمایا میں نے ایسا پیدا کیا ہے نا ان کو کہ اگر وہ دریا میں کارے سمندر میں تھوک لے تو سمندر میٹھا ہو جائے، آسمانی دنیا میں اس کا پلوا نظر آ جائے ساری دنیا خوشبو سے مہک جائے، اگر اس کی انگلی نظر آ جائے یہ چمکتا ہوا سورج کالا تھوا بن جائے، اور مردے سے بات کرے تو زندہ ہو جائے۔ میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے وہ یہ اس کاروبار پر کہہ رہے، کاروبار پر، یہ بزنس ہے، ایسا بزنس۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں نے پہلے عرض کیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کا خاتمہ، اس زندگی کا خاتمہ تو موت پر، بس ختم۔ اگلی زندگی ہمیشہ ہمیشہ علماء فرماتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ آ کر ہزاروں سال کے بعد یا سینکڑوں سال کے بعد ایک دانہ، امید کی جا سکتی ہے کہ یہ دانے تو ختم ہو جائیں گے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کلیم اللہ تو ہوں، باتیں تو کر دو، اللہ جلوہ بھی دکھا دے، ایک جھلک بھی دکھا لے۔ دیکھ نہیں سکتے ہو اے موسیٰ، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اے اللہ کر دے کر دے کر دے۔ میں مفہوم بیان کرتا ہوں اپنے الفاظ میں۔ اب وہ جناب علی وہ کہا اچھا پہاڑ کو دیکھو میں تجلی ڈالوں گا، پہاڑ پر تجلی ڈالی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی گر گئے۔ ان آنکھوں کو اللہ وہ طاقت دیں گے، ہم اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ ایسے خوش قسمت ہوں گے جن میں دن میں 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھیں گے، کوئی ہفتے میں 1 بار دیکھے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، پھر اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے اے داؤد آج میرے جنتی بندوں کو میرا کلام سنا۔ فرمائے جب زبور پڑھا کرتے تھے پہاڑ جھومتے تھے، پرندے ہواؤں میں رک جایا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام سنائیں گے، کتنا مزہ آئے گا جنت میں۔ پھر میرے محترم بھائیو حضور پاک علیہ السلام سے فرمائیں گے اے میرے محبوب آج میرے جنتی بندوں کو میرا کلام سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین سنائیں گے، جھومیں گے میرے جھومیں گے۔ پھر میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں اللہ پاک سورہ رحمان سنائیں گے، الرحمن علم القرآن، اللہ اکبر، نور کے بارش یہ ہوگی۔ میرے بھائیوں ایسی زندگی جو جی میں آئے گا پورا کیا جائے گا، ہر خواہش کو، یہ خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ضرورت کی جگہ بنائی ہے۔ ضرورت ضرر سے ہے، اتنا آدمی کرے کہ ضرر، آدمی گھر بناتا ہے، اب گھر بنانے میں باتھ روم ایک ضرورت ہے۔ ایک ساتھی تھا ہمارا، وہ کہنے لگا میں نے اتنے لاکھوں روپے باتھ روم پر خرچ کیے۔ میں نے کہا تو سارا دن اس میں بیٹھا رہتا ہے؟ کہتے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہوں، پھر بیڈ روم میں واپس آ جاتا ہوں۔ تو باتھ روم، بھائی گھر تو بنا لیا لیکن باتھ روم نہیں ہے تو اب گھر بیکار ہے۔ اب یہ ضرورت کی چیز ہے لیکن کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے خرچہ زیادہ کیا میں سارا دن اس میں بیٹھا رہوں۔ میرے محترم بھائیو دوستو ضرورت پوری کر لی اور نکل آئے۔ ایسے میرے دوستو یہ دنیا ہماری اللہ نے ہمارے لیے سجایا، یہ سارا کائنات سب کچھ کو ہماری خدمت میں نے پہلے عرض کیا، سب کچھ کو ساری چیز فرمایا میں نے تمہاری لیے، دیکھتے نہیں ہو میں نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیسے میں نے بنایا، اور پھر تمہارے کنٹرول میں بھی دے دیا۔ اب اونٹ اگر بگڑ جائے کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے؟ ایک بچہ ایک اونٹ کے نکیل کو پکڑتے 100 اونٹ اس کے پیچھے جا رہے۔ اللہ نے پیدا بھی کیا اور مسخر بھی کر دیا۔ اللہ نے سمندروں کو بنایا، مسخر بھی کر دیا، کہا تم اس میں کشتیاں چلاتے ہو، تجارت کرتے ہو، تمہارے لیے کھانے کا انتظام، تم سپیاں تلاش کرتے ہو، سونے تلاش کرتے ہو۔ ہمارے ہاں ایک دریا ہے، وہاں میں گیا ایک مرتبہ تو کشتی کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ریت اٹھا اٹھا کر جال پر ڈال رہے تھے، اس پر پانی پھینک رہے تھے۔ میں نے کہا چاچا یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا بیٹا سونا نکال رہا ہوں۔ میں نے کہا ریت میں سونا کہاں سے آ گیا؟ کہا بیٹا اسی میں تو سونا ہے۔ ہمارے بڑے کہتے انہی میں تو سونا ہے، سونے کے کان ہے یہ، اسی میں سے لوگ نکلتے ہیں سونا۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ ہمارے لیے مسخر بھی کر دیا۔ ہاں جو بھینس کو بنایا کوئی ایسا بنا سکتا ہے کہ ڈالو گھاس اور ٹوٹی سے نکلے دودھ، لبنن خالص، صاف ستھرا دودھ، اور اس میں جناب گوبر، پیشاب اور گوبر اور خون، ایسا صاف ستھرا دودھ، دودھ میں سے دہی الگ، لسی الگ، مکھن الگ۔ یہ کس لیے؟ سب کچھ تمہاری لیے، سب کچھ تمہارا۔ یہاں تک کہ شہد کی مکھیوں کو بھی لگا دیا، وہ بھی پھرتی رہتی ہے بیچاری،
اور جناب جو قسم کا مثال کے طور پر پولوسے کا اس نے جمع کرنا ہے نا شہد نا، دوسرے پول پر نہیں بیٹھے گا. بیری کا شہد لینا ہے تو بیری کوئی جمع کر کے لائے گا. غلط لے کر آیا تو چھتے کے نیچے کتنے مرے ہوئے پڑے ہوتے، غلط جگہ پر بیٹھ دیا، ملکہ بیٹھا ہوئے کھوپڑی اڑا دیتی ہے، بولتے جا تو غلط جگہ پر بیٹھ کر آئی. کہتے میں نے تمہاری لیے بنایا یہ شہد کی مکھی، یہ بھی تمہاری، اور اس میں تمہاری لیے شفا رکھا، شہد میں تمہاری لیے شفا رکھا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، سارے کائنات کو ہمارے لیے سجایا ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمیں اس دنیا میں پیدا کر کے آخر یہ دنیا آخرت کی کہتی ہے. فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کو لے کر گئے، کہا آ جاؤ میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتاؤں، دیکھو یہ دنیا ہے. ایسے کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، چیتڑے اڑ رہے تھے. کہا یہ وہ زرق برق لباس ہے جو لوگ پہن کر فخر کیا کرتے تھے، پہن کر جناب علی، یہ ان کا حال ہے. دیکھو یہ وہ گھوڑے ہیں جس طرح آج کل مرسیڈیز بینز ہے، لینڈ کروزر ہے، فلانا ہے، اور فارچونر کیا ہوتا ہے، وہ ہے. تو بھائی یہ گھوڑے ایسے زبردست، فرمایا یہ وہ گھوڑے جس پر یہ بیٹھ کر جناب فخر کیا کرتے تھے، دیکھو آج اس کا انجام. یہ وہ کانے ہیں، وہ خوشبودار جو لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرتے تھے، یہ مسالہ ڈالو، وہ مسالہ ڈالو، قورمہ مسالہ ڈالو، پر یہ وہ کانے ہیں، دیکھو لوگ اس سے دور بھاگ رہے. اور یہ وہ کھوپڑیاں ہیں جو بڑی سوچا کرتی تھی، آج دیکھو انجام یہ دنیا. آ جاؤ کون ہے جو بکری کا بچہ لے لے، کان کٹے ہوئے، پھلا ہوا بچہ، ٹانگ ایسی کھلی ہوئی اس کی وجہ سے مردار، کون ہے جو 2-4 درہم کا لے لے؟ فرمایا اللہ کی نبی اگر یہ کوئی کام کی چیز ہوتی، فرمایا یہ مالک اس کو کیوں پھینکتا؟ فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا ایسی ہے. ساری دنیا اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ نے آخرت، پھر دوسری بات یہ ہے، بڑے فرماتے ہیں جس کی جنت، جن کی آخرت بنتی ہے، اللہ اس کا دنیا بھی، تو جنت کا سایہ جب جنت بنتا ہے اس میں سلامن سلامہ ہوگا، اور جناب علی خوشیاں ہوگی. اس کا سایہ دنیا میں پڑتا ہے. یہ جھونپڑی میں رہنے والا ہوگا، اس کا جھونپڑی جنت کا نمونہ ہوگا، اس کی اولاد اس کی راحت کا سامان ہوگا، اس کی بیوی اس کی راحت کا ذریعہ ہوگی، اس کے اڑوس پڑوس ساری چیزیں اس کی راحت کا ذریعہ. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو ناراض کیا، مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کی مثال دیتے تھے کہ بھائی ایک آدمی نے امرود لایا، امرود، بھائی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ بھی یہ مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی نے امرود لایا، امرود کے 2 پیس بنائے، ایک جناب طوطے کے سامنے رکھا اور آدھا جا کے پنجرے میں رکھا. کس کو؟ چوہے کو. تو طوطے سے تو محبت ہے، اس کو کہتے طوطا جام لے لے، اس سے باتیں بھی کر رہے، دل بہلا رہا ہے، تو اس کو بھی جام کھلا رہا ہے اور چوہے کو بھی جام کھلا رہا ہے. تو چوہے کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ محبت ہے اس سے. کیوں کھلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پھنسے، وہ پنجرے میں رکھتا ہے، وہ خوشی آ کر اندر جام کو جب دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، مزے آ گئے، یہ مزے آ گئے، یہ صدارت، یہ وزارت، یہ مال، وہ مال، یہ مال. اور جب اندر گھستا ہے وہ کڑکی بند ہو جاتی ہے نا پنجرا، پھر وہ امرود ایسے ہی لٹکا رہتے، وہاں دھیان نہیں جاتا، پھر نکلنے کی راستہ نکالتا ہے، ادھر سے نکلو ادھر سے نکلو، چمپے مارتا رہتا ہے. پھر 100 بچے اسے ایسے پنجرے کو لے کر پانی میں غوطے دیتے، کہتے اب امرود کا مزہ چکھ لے، بڑا آیا تھا امرود کھانے کے لیے. اللہ پاک دروازے کھولتے دیتے ہیں، آسمان کے دروازے، چیزوں کے دروازے نافرمانوں پر. مولانا مثال دیتے تھے، مولانا محمد عمر صاحب کا چھری ڈاکٹر کی بھی ہوتی ہے اور چھری دشمن کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے چھری ڈاکٹر کی، اس سے تو خیر کی امید ہے، بچ جاؤں گا تو اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، بھائی پاڑ میرا سینہ چیر، جو کچھ کرنا ہے کر. اور دشمن کے ہاتھ میں جب چھری دیکھتا ہے پھر میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک پھر ایمان والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو. ان کو دیتے ہیں دنیا. صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی، ان کی دنیا کو اللہ نے نہیں بگاڑا، اس کو اللہ نے اتنا دیا، مسجد نبی میں مال کا ڈھیر لگا رہتا تھا. صحابہ دیکھ کر روتے تھے،
کہ کہیں اس ساری محنتوں کا صلہ میں دنیا میں تو نہیں ملا. اما جان جو فرماتی ہے کہ ایک چاند پھر دوسری چاند پھر تیسری چاند، ہمارے گھر میں 2 کالی چیزیں، ایک کھجور اور پانی. اما جان کیسے گزارا ہوتا تھا اس سے؟ پانی. اور فرمایا جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، گھر میں جو ہے روشنی نہیں تھی. دیا، سرسوں کا دیا جو جلاتے نا مزاروں پر، آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کا، وہ سرسوں کا دیا بھی نہیں تھا. کہا اما جان اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ تم دیا جلاتے؟ کہا اتنا ہوتا تو ہم پی نہ لیتے کہ بھوک سے ہماری یہ حالت تھی. تو علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور دنیا سے جا رہے تھے تو گھر میں بھی بھوک تھی. اور پھر وہی اما جان کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بوریاں بھر بھر کر جناب علی آ رہی ہے، اور وہ تال بھر بھر کر بھیج رہے اور لوگوں میں تقسیم کر رہے. ایک اما جان کے پاس مال آیا تو کہا یہ سارا مال میرے پاس بھیج دیا، آیا میں ہی تقسیم کر دوں. کہا اما جان یہ تیرا حصہ ہے. کہا یا اللہ آئندہ کے لیے اس مال کے لیے باقی نہیں رکھنا. آئندہ سال آنے سے پہلے پہلے وہ چلی گئی، وہ مال آنے سے پہلے پہلے دنیا سے چلی گئی. لیکن میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ دنیا بھی بناتے، اللہ آخرت، جب اللہ جنت بناتے ہیں اس کا سایہ دنیا میں پڑتا ہے، اللہ اس کا دنیا بھی بنائے گا، اللہ اس کا آخرت. فرمایا ایمان والوں کا جان اور مال اللہ پاک نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. مومن کا جان، مومن کا مال اللہ کا ہے، اور اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے مومن کا جان مال. اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی جان اور مال کو اللہ قبول فرما دے. ہاں، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی جان اور مال کو اللہ قبول فرما دے. یہ اللہ کا ہے. اور میرے دوستو، اللہ بڑے غیرت والے ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تم دین کی محنت میں لگو گے، اللہ پاک بغیر محنت کے مال دے گا، بغیر مال کے چیزیں دے گا، بغیر چیزوں کے مسائل کو حل کرے گا. آج چیزیں ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں مسئلے حل نہیں ہو رہے. اللہ پاک بغیر مسلوں کے، بغیر اس کے، صحابہ کو اللہ نے پھر ایسا دیا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ تقاضے کے لیے بیٹھ رہے اور چوہا ایک لا کے درہم دے دیا، دوسرا دے دیا، تیسرا دے دیا، 17 دے کر آخر میں وہ تیلی بھی لا کر رکھ دی کا مال ختم. ایک صحابی قاضی ہے اور عدالت میں فیصلے کر رہے، عدالت جب ختم ہو گئی سب چلے گئے، ایک تصویر سامنے لگی ہوئی، اس نے ایسا اشارہ کیا ہوا ہے کسی چیز کی طرف، ایسے انگلی سے. سب لوگ چلے گئے، یہ اس کو ایسے سوچتا رہا کہ یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. گھر سے گئے، کدال اٹھایا، بلچا اٹھایا، اور وہاں جہاں وہ تصویر اشارہ کر رہا تھا وہاں کھدائی شروع کر دی. بہت بڑا مال خزانہ وہاں سے نکلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس طرح ایک تسمے عدالت میں بیٹھا تھا، گورنر تھا اس علاقے کا، اور جب عدالت ختم ہو گیا تو میں نے وہ جگہ کھودی، اس میں سے مال نکلا. نہ میں نے کسی سے کوئی مدد لی، نہ میں نے کسی کا پوڑا اوزار استعمال کیا، اپنے گھر سے اوزار لایا، خود ہی محنت کر کے میں نے خزانہ نکالا. کیا میں اس کا مالک ہوں؟ فرمایا نہیں، تم اس کے مالک ہے. بے شک نکالا تو تم نے، اوزار بھی تو تیرے تھے، لیکن تم امیر ہو، تم قاضی ہو، سب پر تقسیم کرو. میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ایسا دیا ساری کائنات کو ان کے لیے. فرمایا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دعوت والی مبارک عالی محنت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. سارے عالم کو اللہ مسخر کر دیں گے جس طرح صحابہ کے لیے اللہ نے کیا. ممبر پر بیٹھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا ساری الجبل کا آواز لگا رہے، کوئی موبائل نہیں، کوئی ٹیلی کیا سسٹم نہیں، اور جناب آواز پہنچ رہی ہے. دریا چل رہا ہے اور یہودی اس میں عورت بچی کو ڈالتی ہے خرید کر اور سجا کر اس میں ڈال کر. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، میں یہ ظلم کرنے نہیں دوں گا. دین اسلام ساری باطل چیزوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یہ ظلم کرنے میں نہیں دوں گا.
اب جناب عالی مہینہ گزرا، 2 گزرا، اب دریا چلے نہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ یہود اس طرح کرتے تھے، میں نے ان کو روک دیا، اب یہ بوری بستر باندھ کر مصر کو چھوڑ رہے کہ قادسالی آئے گی اور جناب کچھ ہوگا نہیں، لہذا اس سے پہلے پہلے نکل جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پرچے لکھے. کہا یہ میرا، ایک امیر کے نام لکھا کہ یہ میرا پرچہ دریا میں ڈال دے، اور دوسرا دریا کے نام لکھ دیا کہ اے دریا، مفہوم اس کا جو علماء سے کہ تو کا اگر اللہ کے لیے تو چل، ورنہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور علماء فرماتے اس پرچے کو جب ڈالا، آج تک 16 ہاتھ چڑھا اور آج تک اس دریا میں کوئی کمی نہیں آئی. میرے محترم بھائیوں، صحابی جا رہے، راستے میں دیکھا شیر کھڑا ہوا ہے، لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے. اب لوگ ادھر بھی رکے ہوئے، ادھر بھی. گھوڑے سے اترے، جا کر اس کا کان پکڑا اور ایک تپڑ مارا. کہا جا، تجھے اگر اللہ نے کسی کی چیر پاڑ کے لیے بھیجا ہے تو کر لے اپنا کام، ورنہ لوگوں کو تنگ نہ کر. ایسا جو تپڑ مارا، دم دبا کے نکلا، جنگل کی طرف چلا گیا. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، جو مخلوق سے جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے مخلوق سے ڈرتی ہے، ساری چیزیں اس کو ڈراتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے کام. یہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے 2 سلسلے چلائے. ایک انسانیت کا سلسلہ چلایا، یہ انسان آتے رہیں گے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ تو جاری. دوسرا سلسلہ اللہ نے نبیوں کا چلایا. آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی، پھر ان سے نبیوں کا سلسلہ چلتے چلتے محمد الرسول اللہ پر آ کر روک دیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک تعمیر ہو رہی تھی، اس میں اینٹ یا بلاک لگ رہے تھے، وہ تعمیر چلتے چلتے میں وہ آخری اینٹ ہوں جو لگا دیا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی. تو اللہ نے کیا انتظام کیا؟ انسان تو آتے رہیں گے، پہلے علاقوں کے پاس، قوم کے پاس یحییٰ علیہ السلام نبی، ان کا باپ زکریا علیہ السلام نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی، ان کا سسر مدین میں شعیب علیہ السلام نبی، میرے دوستوں اور بزرگوں یعقوب علیہ السلام نبی، بیٹا یوسف علیہ السلام نبی پر نبی، نبی پر نبی. علاقوں میں قوموں کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے رہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ نبیوں والی مبارک عالی محنت، نبیوں کا تاج تو نبیوں کے سر پر، لیکن نبیوں کی محنت کا تاج امت کے سر پہ رکھ دیا. وہ محنت جو نبی کیا کرتے تھے اللہ کے بندوں کو، اور انبیاء کا کوئی کام نہیں تھا، اور معصوم اور بے گناہ اور بالکل پاک صاحب نبی کا کوئی دنیا میں استاذ نہیں، براہ راست اللہ استاذ. اوامر آتے رہے نبی پر، نبی کے جسم سے نکل کر امت تک پہنچتی رہی. نبی کا کوئی استاذ نہیں، صحابہ کا نبی استاذ. پھر یہ لیا لال چلتے چلتے ہم تک کہ اللہ پاک نے قیمتی چیز پہنچا. تو اس کے لیے اللہ نے اعلیٰ پاک لوگوں کو بھیجا جو معصوم تھے، بے گناہ تھے، اللہ نے ان کو بھیجا. میرے محترم بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے وہ مبارک عالی محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اب محنت تو اللہ نے دے دیا ماں کی گود میں، کہا تم بہترین امت ہو. اور اخرجت للناس، علماء فرماتے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا ہے، تمہارا خروج ہی اس لیے ہوا ہے. تو کام تو ہمیں دے دیا، وہ صفات ہے نہیں ہمارے اندر. اب ان کے اندر دیانت، امانت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی، اور حجر فیصلہ، حجر اسد کا فیصلہ کفار حضور سے کرا رہے، آپ کو آمین کہہ رہے، آپ کو صادق کہہ رہے. سارے نبی پاک تھے، سب ان کو مانتے تھے، یہ سارے صفات ان میں تھے. ہمیں اللہ نے کام دے دیا، صفات ہمارے اندر ہے نہیں. ہم پھرتے ہیں اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے کہ اللہ کرے وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے. صحابہ لوگوں سے کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ جیسے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہماری طرح ہو جاؤ. ہم اللہ کے راستے میں اوقات لگانے کے لیے نکلتے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، ملکوں کے لیے، تاکہ پھرتے رہے. اب پھرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھو ایک آدمی باغ میں محنت کرتا ہے نا، باغ میں جب محنت ہوتی ہے تو جب پل آتا ہے تو سب سے پہلے پل کہاں جاتا ہے بھائی؟
اس کے اپنے گھر میں آتا ہے، اس کے اپنے بچے کھاتے ہیں، پھر ریڑیوں پر آ جاتا ہے بازار میں، پھر کریٹوں میں بند ہو کر ایکسپورٹ شروع ہو جاتے ہیں، کنٹینروں میں بند کر کے باہر جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، جب زمیندار زمین کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے کیا ختم ہوتا ہے؟ ایکسپورٹ بند۔ پھر اس کے بعد مارکیٹ میں پل نہیں ملتا، پھر اس کے اپنے بچوں کو بھی پل نہیں ملتا، پھر وہ جو باغ تھا جس سے پل نکل رہے تھے، اب اس میں کیکر آ گئے، کانٹے دار درخت آ گئے، پھر اس میں سانپ آ گئے، پھر اس میں بچھو آ گئے۔ تو کس کا قصور تھا؟ کس کا تھا؟ زمیندار کا۔ محنت چھوڑ دیا، پل دینے والی زمین، باغ، آج اس میں سانپ بچھو کوئی خطرے کی وجہ سے چانگا مانگا کا جنگل بن گیا، اب کوئی جا نہیں سکتا، وہی جاندار ہے، کوئی کاٹ نہ لے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ نے محنت، جب یہ محنت ہوگی، میں عرض کر رہا تھا، اللہ پاک، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیات کو پڑھتے تھے نا، والذین جاہدوا فینا، تو وہ فرماتے تھے، علماء جانتے تھے اس کو کہ اس میں تاکیدی الفاظ کہ اللہ ضرور بضرور اس کو ہدایت دیں گے۔ محنت کرنے والوں کو تو اللہ محروم نہیں کرتا، اگلے کو گارنٹی نہیں ہے ملے گی۔ ابو جہل پر محنت ہوئی، اس کو نہیں ملی، اس کے بیٹے اکرمہ کو ملی، اللہ کی مرضی ہے، وحشی کو دے دی۔ اور میرے دوستوں، وہ سہیل جو کہہ رہا تھا محمد الرسول اللہ نہیں لکھو گے، ہم جانتے ہیں محمد بن عبداللہ لکھو گے اور واپس جاؤ گے، اور سارا صلح حدیبیہ کا سارا پرچہ لکھا، وہی پھر آگے ایمان لائے، اور وہی حضور کا پانی وضو کا لے لے کر اپنے چہرے پر ڈالتے رہے، اور جناب قربانی کے بعد اونٹوں کو پکڑ پکڑ کر لا کر حضور کے سامنے لاتے تھے۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو، وہ ہندا جس نے کلیجہ چبایا، جب محنت ہوتے ہوتے اس مقام پر پہنچ گیا، اللہ نے اس ہندا کو ایمان کی دولت دے دی۔ وہ ابو سفیان جس نے ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف چلا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب محنت ہوگی اللہ رب العزت پھر گھروں میں ہمارے بچوں کو، آج دیکھو ساری دنیا میں ماشاءاللہ ہر گھر حافظ عالم۔ میں ابھی بات کر رہا تھا ساتھیوں سے صبح، میں نے کہا یار ہم تلاش کرتے تھے، ہمیں کوئی ملتا نہیں تھا، ہم علم ترا کیفیہ سے تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے والے اتنے ہو گئے، وہ مسجد نہیں ملتی، کوئی چھت کے اوپر سنا رہے، کوئی کہاں سنا رہے، کوئی دکان میں سنا رہے، ایک مسجد میں 3 جگہ جماعت چلتی رہتی ہے۔ قربانی کا ہی محلے میں ایک آدمی کرتا تھا، اب کسی گلی میں چلے جاؤ تو ایسے لائن لگی جیسے بکرا منڈی یہاں آ گئی، اور جناب سوراب کی منڈی یہاں محلے میں آ گئی۔ اعتکاف میں بھائی اورنگزیب صاحب ہمارے بتا رہے تھے، ایک مرتبہ ہم نے کہا بھائی اب کوئی اعتکاف میں بیٹھ نہیں رہا تھا رمضان میں، تو ہم نے ایک بابا کو تیار کیا کہ بابا تو ہی بیٹھ جاتا کہ سب کے ذمے سے یہ مسئلہ تو اتر جائے، تو اس کو ہم نے بٹھایا۔ آخر میں جب جناب عالی کچھ تھوڑے سے پیسے اس کے لیے جمع کی گئے، جولی چلتی رہی، یہ جولی اس کی اب جناب اس کی کہا یہ اعتکاف والی کی جولی، جب اس کو دے دیا اس نے ایسے پیسے پھینک دیے، بولے اتنے کم پیسے دے دیے، آئندے کے لیے نہیں بیٹھوں، آئندہ کے لیے اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا۔ آج اعتکاف میں ہم مدنی مسجد میں کہتے ہیں بھائی اس محلے والا بیٹھے گا، دور سے نہیں آ سکتا۔ مدنی مسجد میں آج حج پر جاؤ، عمرے پہ جاؤ، پہلے عمرے کی جماعت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھیجی، آج عمرے کی جماعتوں کو میرے دوستوں ہندوستان سے جماعتوں کی شکل میں اللہ پاک نے کرم فرما دیا۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج دیکھو جتنا حج کا مجمع، کبھی ابھی مجمع کم ہوا ہے ساری دنیا میں، وہ میں ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا تو ایک ساتھی رونے لگا، تو روتے روتے کہ میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تو کہنے لگا اللہ تم لوگ کو جزائے خیر دے، پاکستان والو ہمیں معلوم ہے تم کیسے آتے ہو، بکریاں بیچ کر، مرغیاں بیچ کر، اور بیسیاں ڈال کر، اور انڈے بچوں کا پیٹ کاٹ کر تم پیسے جمع کرتے ہو، اتنے سارے پیسے تمہارے پاس نہیں ہوتے، ٹکٹ بنا کر تم ہمارے پاس آ جاتے ہو، یہ آج تمہاری قربانیوں کی برکت ہے کہ آج ہمارے ملک میں یہ دین اور یہ مدرسے تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کہاں تھے، پھر اس نے ایک بات بڑی خطرناک بتائی، ابھی میں یہاں بول نہیں سکتا، کہ اتنی بچیوں کی ہماری ہندوؤں میں شادی ہو گئی، یہ تمہاری برکت سے، میاں بیوی دونوں یہاں وقت لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر پاکستان میں بنات اور بنین میں داخلہ لے کر عالم یہ مدرسے اور یہ جو باغ نظر آ رہا ہے، یہ اس کام کی برکت ہے۔ ایک زمانہ تھا میرے محترم بھائیوں، میواتی کہتے تھے حضرت چیل گاڑی آ گئی،
جیاس کو دیکھتے تھے حضرت چیل گاڑی آ گئی تو حضرت فرماتے تھے ہاں اس چیل گاڑی میں بیٹھ کر تم امریکہ جاؤ گے انگلینڈ جاؤ گے، ویسا چہرہ پھیر کر ہنستے تھے، ارے حضرت کہاں کی بات کر رہے، ہماری کوئی یہاں بات نہیں سن رہا، سیڑھیاں بن رہی ہے، کمرے بن رہے نظام الدین میں، فرمایا اس کی سیڑھیاں باہر سے بناؤ، باہر کے لوگ آئیں گے ان کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہوگا، جوتوں سمیت اوپر جائے۔ اتنی بڑی سوچ، 10 سال کی محنت میں ایک آدمی میاں جی وہ بھی تپڑ دے کر کام میں لگا 10 سال کے بعد، لیکن ہمت کیسے، ساری دنیا کا نفس، سارے انسانوں کا۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت اگر ہمارے ابا جان مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ہندوستان پاکستان کی نیت کرتے نا بڑے صغیر کی تو ابھی تک ہو جاتا، سارے عالم قیامت تک آنے والے انسانوں کا نیت، جو حضور کا نیت، جو امام کا نیت، وہی مقتدی کا نیت۔ مقتدی پڑھے 4 رکعت اور پیچھے یہ پڑھ لے 2 رکعت تو ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، نیت بھی ہمارے سارے عالم کی، ہم امام الانبیاء کی امتی ہے، سارے انسانوں کے پاس جانا، سب کو یہ پیغام پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں دوست فرماتے ہیں مومن کا جان، مومن کا مال اللہ نے خرید لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم کوئی کسی کو ادھر یہ کیا نام ہے منگا پیر میں یا ادھر انترائز علاقے میں ایک جھونپڑی دے دے نا، جھونپڑی یہاں انترائز علاقے میں ایک جھونپڑی دے دے اور اس کے بعد یہ کہے یہ مجھے واپس کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں ڈیفینس میں بنگلہ دیتا ہوں، تو وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یا پہلے ڈاٹسن چھوٹی سی مورس گاڑی تھی وہ دے دی، اب کہتے بھائی یہ دے دو مرسیڈیز بینز دیتا ہوں، تو وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ جھونپڑی بھی تو نے دی اور اس کے بدلے میں اتنا بڑا محل دے رہا ہے، اللہ نے جان دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے لگا دو، اس کے بدلے میں جنت لے لو۔ اور جنت کے 1 کوڑے کی زمین جہاں 1 چاول کی جگہ ہو، ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو بتاؤ لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ کہاں لگانا چاہیے؟ ہمارے بڑوں کو اللہ جزائے خیر دے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جان مال لگنے کی چیز ہے، یہ لگے گی، اس کو لگنا ہے، نہ جان باقی رہے گی نہ مال باقی رہے گا، لیکن اگر وہاں نہ لگاؤ گے جو لگنے کی جگہ ہے، وہاں نہیں لگاؤ گے جو لگنے کی جگہ ہے، پھر وہاں لگے گی جو نہ لگنے کی جگہ ہے۔ آج دیکھو لوگوں کا مال جان کہاں کپ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اللہ کے پاس اس کو جمع کر دو، اور اللہ بڑے غیرت والے ہیں، اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے، اللہ اتنے دیں گے، اتنا دیں گے، لوگ بھی دیکھیں گے یار یہ کوئی کام کاج کرتا نہیں ہے، ایسے ٹاٹ پاٹ سے پھر رہے۔ بقول مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھی نے بتایا کہ کسی نے گاڑی کہا بھائی گاڑی خرید لیتے، دیکھو ہماری یہ گاڑیاں ہیں، یہ ہے، بولا بھائی میں نے تو گاڑی کی نیت نہیں کی، بس جہاں جاتا ہوں کوئی گاڑی آ جاتی ہے میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے چھوڑ کر آ جاتے، نہ مجھے ڈرائیور رکھنے کی ضرورت، نہ ٹیر پر پانی مارنے کی ضرورت، میں بے فکر۔ میرے بھائیوں اللہ پاک، میں کبھی سوچتا ہوں اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں یہ کیسی سوچ ہے، اللہ پاک نے ان جانداروں کو ہماری خدمت کے لیے، گدھا گھوڑے سب ہماری خدمت میں لگے کہ نہیں لگے؟ اللہ کہتے میں نے کچھ تمہارے اس کے لیے گوشت کے لیے بنایا، کچھ دودھ کے لیے بنایا، کچھ تمہارے سواری کے لیے، اور بھی بہت سارے باقی ہیں جو آ رہے ہیں، وہ تو ابھی بتائے نہیں، وہ آ رہے، ابھی نئے نئے ایجادات جو ہو رہے ہیں، وہ گھوڑے آ رہے اور وہ سواریاں آ رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ جو باطل ہے نا، یہ جو غیر ہے، جو اللہ کو نہیں، وہ اللہ نے ہمارے خدمت کے لیے بنائے۔ پتہ نہیں آپ لوگ پتہ، مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ ایک زمانہ ہوگا ہمارے ہاں یہ WC نہیں ہوتے تھے اور یہ کموڈ نہیں ہوتے تھے اور ایک کڈیاں ہوتی تھی اور جناب OGS کی بیٹری ہوتی تھی، اس کو رکھتے تھے اور اس پوزلے کو اٹھا کر ٹیم میں لوگ ڈال کر کانوں پر کون لوگ لے کر جاتے تھے؟ ہاں وہ لے کر جاتے تھے، پھر اس کو ایک ٹریکٹر کی پیچھے ٹینک ہوتی تھی اس میں ڈالتے تھے اور جا کر کہیں دور پھینک کر آتے تھے اور گلیوں میں جھاڑو دیتے تھے۔ لوگ ہمارے گلوں کو جھاڑو دیتے تھے، دیتے کہ نہیں دیتے تھے بھائی شاہ صاحب؟ دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ آج دیکھو نالی میں کون اترا ہوا ہے، جس کو ماں باپ محنت کرا کر ڈاکٹر بنا دے اور وہ کہ نہیں مجھے ڈاکٹری اچھی نہیں لگتی، میں جھاڑو ہی لگاؤں گا، تو بتاؤ اس نے کیا کیا؟ میرے دوستو اللہ نے نبیوں والا کام، امام الانبیاء والا کام عطا فرمایا،
اور ہم چھوڑ کر کسی اور چیز میں لگ جائے، دنیا کی چیزوں میں لگ جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے یہ موقع دے دیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ اجتماع دے دیا۔ دیکھو اجتماع آ رہا ہے، کب آ رہا ہے بھائی؟ ہاں، اللہ ہمارے بڑوں کو بہت جزائے خیر دے رہا ہے ایونٹ والوں کی، اللہ زندگیوں میں برکت دے دے۔ ہمارے ساتھیوں نے تقاضا رکھے کہ حضرت یہ اجتماع ہمیں معلوم ہے آپ کے 2025 میں 2 اجتماع ہو جائیں گے۔ وہ پچھلا اجتماع بھی جنوری میں ہوا تھا اور یہ بھی اسی سال میں ہو رہا ہے۔ یہ حضرات نے تقاضا رکھا کہ حضرت اگر بعد کی تاریخیں ہمیں ملے گی تو پھر رمضان کا مہینہ آئے گا، پھر ساتھی جو ہے حفاظ اپنا قرآن سناتے ہیں، کوئی سنتے ہیں، ویسے بھی جماعتوں میں 2 حافظوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ راستے میں ایک دوسرے کو قرآن بھی سنائے اور اپنے تراویح بھی پڑھے۔ ماشاءاللہ ہماری جب جماعتیں جاتی ہے وہ تلاوت وغیرہ قرآن پاک، ہم سفروں میں جاتے ہیں، ہر جماعت میں حافظ ہوتے ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میرے پاس مسجد ہے، مجھے وہاں مجمع میں سنانا ہے۔ تو حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت اگر یہ پہلے ہو جائے تو اب یہ ہوگا کہ رمضان تک ہمارے ساتھیوں کا چلہ پورا ہو جائے گا، جو چلے کے لیے جا رہے ہیں ان کا چلہ پورا ہو جائے گا، جو 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 4 مہینے کے لیے بہترین مہینے جو ہے وہ کیا ہے؟ شوال، ذیقعد، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ 4 مہینے نقل و حرکت کے۔ اس میں زکوٰۃ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اس میں جناب علی روزہ بھی آ گیا، ساری عبادتیں اس میں جمع۔ پر بہترین مہینے تو یہی ہے کہ بھائی یہ، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی 4 مہینے ہو، اور ورنہ کم سے کم یہ سالانہ جنہوں نے 4 مہینے لگا دیے وہ سالانہ چلا۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں اتنی سی گزارش ہے، اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے، اللہ آپ کے آنے کو نہایت قبول فرمائے۔ بڑی محنت کے بعد، بھائی بیٹھنا، تھوڑی سی بیٹھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے، آپ حضرات اس عصر میں اتنے سارے گھر میں کام ہوتے ہیں نا، ساتھی نوکریوں سے کام کاج سے آتے تکے تکائے، اور گھروں میں اتنے سارے تقاضے منہ کھول کے بیٹھے رہتے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے یہاں آ جاتے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ بڑے خوش قسمت ہو، اللہ نے ساری چیزوں سے فارغ کر کے اپنے گھر میں جمع کیا۔ اب میرے بھائیوں، بات ہم نے پوری سنی، آخر مفتی صاحب ایک بات فرماتے تھے بیان کے بعد، سمعنا واتعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ شکل مت بناؤ کہ ہم نے سن لیا اور بھاگ گئے، انسنی کر دی ان کا۔ میرے بھائیوں، آخری وقت ہم جم کر اتنے سارے بیٹھے رہے۔ اب دیکھو ایک ساتھی کھڑا ہوتا ہے، ساتھی جس کے دل میں اللہ ڈالے گا وہ کھڑا ہو، ہم ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ یا اللہ، ہمارے بڑوں نے ہم سے 25 جماعتیں مانگی اندرونی ملک سال کی، 25 جماعتیں مانگی ہے سال اور 7 مہینے کی، 2000 جماعتیں مانگی ہے چلے 3 چلے کی، اور مسجد ہمارا ہر مسجد اعمال سے آباد ہو جائے، ہر گھر میں اعمال دعوت شروع ہو جائے، ہر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھروں کی طرح گھر بن جائے، ہر گھر میں ماحول بن جائے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، ہم تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے نا، آپ حضرات کو وقت دے دیا جائے گا تقاضوں کے بھی، وضو کی بھی، ساری چیزوں کی، لیکن اب اس وقت 10-15 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ اب اگر اس تشکیل کے دوران ایک ساتھی اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے 5 اور اٹھ جاتے، اب یہ دوسروں کے اٹھنے کا ذریعہ بن گیا۔ اپنے بھی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، خود تو گیا، ساتھ میں 10-12 کو بھی لے کر گیا۔ اس لیے میرے دوستو، آرام سے بیٹھے رہے، جب تشکیل ختم ہو جائے پھر جب کہہ دیا جائے اب تیاری کر لو، اب بتاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے کون کہاں سے جماعتیں تیار ہیں انشاءاللہ۔